ٹکڑے لگا دیے سب لگا ادھر کھڑے ہو جائیں گے، ادھر مت دیجیے گا. اب بولیے گا ہر آدمی کم سے کم 5 آدمی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شأني كله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي ربي خير منزل. فيقول سل وتمنى. فيقول ما أسأل وأتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي ربي شر منزل. فيقول له أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول أي ربي نعم. فيقول كذبت وقد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن إرباض بن صارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى ربنا عز وجل في الذين يتوفون من الطاعون. فيقول الشهداء إخواننا قتلوا كما قتلنا. ويقول المتوفون على فرشهم إخواننا ماتوا على فرشهم كما متنا على فرشنا. فيقول الرب عز وجل انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراحهم جراح المقتولين فإنه منهم ومعهم. فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم اخرجہ احمد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی آدمی کو اللہ پاک بلائیں گے اور اس سے عرض فرمائیں گے کہ یا ابن آدم، ارشاد ہوگا کہ اے آدم کے بیٹے، کیف وجدت منزلک، تو جہاں جنت میں ٹھہرا ہوا ہے وہ جنت کیسی ہے؟ فیقول ای رب خیر منزل، وہ کہے گا پروردگار عالم بہت تصور سے بالا تر عافیت و بھلائی کی جگہ ہے. فیقول، اللہ فرمائیں گے سل و تمنا، تو مجھ سے مانگ اور اپنی خواہش کو ظاہر کر. فیقول، وہ عرض کرے گا ما اسأل و اتمنا الا ان تردنی الی الدنیا، اے اللہ مجھے تو کوئی حاجت نہیں ہے، کسی چیز کا مجھے اب سوال نہیں کرنا جب جنت پہ پہنچ گیا، لیکن اگر تو کہتا ہے کہ میں سوال کروں اور کچھ مانگوں تو میرا سوال یہ ہے کہ مجھے تو دنیا میں واپس کر دے. کہاں واپس کر دے؟ دنیا میں. فَأَقْتُلَ فِي سَبِيلِكَ 10 مرات، میں چاہتا ہوں کہ جاؤں اور ایک بار نہیں 10 بار تیرے راستے میں میں اپنی جان کو شہادت کے مقام سے گزاروں. کتنی دفعہ؟ 10 بار. لما یرا من فضل الشہادتی، کہ وہ چیز جو میں نے شہادت کے رتبے کو جو آخرت میں آ کر کے پایا ہے، اس سے اب میرے دل میں تمنا ہو رہی ہے
کہ یہ رتبہ جو ایک دفعہ کی شہادت سے اتنا ملا ہے تو میں بار بار شہادت سے گزروں تاکہ 10 گنی ہمارے مناقب میں، فضائل میں ہماری جو خوشیاں ہیں اس میں اضافہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. وَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور ایک دوزخی کو بلایا جائے گا. اللہ پاک اس سے کہیں گے یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، کیف وجدت منزلک، جہنم کیسی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. فیقول اے رب شر منزل، بہت بری جگہ ہے، تصور سے بالا تر خراب. انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ دکھ اور تکلیف اور آلام اور پریشانی اور غم اور ہم کا کتنا خزانہ جہنم میں. اللہ عافیت فرمائے. فیقول لہ، اللہ اس سے فرمائیں گے کہ اتفتری منہ بطلاع الارض ذهبا، اچھا یہ بتا کہ پوری کائنات عالم کو، دنیا کو میں سونے بنا دوں اور وہ تیرے حوالے کر دوں، تو کیا اپنی ایک جان کو تو دوزخ سے نجات دینے کے لیے فدیے کے طور پر یہ پوری کائنات عالم کا سونا جس کا تجھے میں مالک بناؤں دے دے گا؟ فیقول اے رب نعم، اے اللہ اگر تو مجھے دے دے، پوری دنیا کائنات عالم سونا بن جائے اور اس وقت میں مالک ہو جاؤں اس کا، تو جہنم کی پریشانی سے نجات دینے کے لیے میں سب تجھے دے دوں. فیقول کذبت، اللہ فرمائے تو بڑا جھوٹا ہے یار. انسانوں کے سامنے جھوٹ بول دیتا تو چل ٹھیک ہے جی، مارکیٹ میں چل جائے گا جھوٹ، لیکن اللہ کے سامنے تو جھوٹ بولتا ہے. کذبت، تو جھوٹا ہے. قد سألتک اقل من ذلک، سونا ہونا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت ہے جی. اللہ فرمائیں گے میں نے اس کے مقابلے میں ایک آسان چیز مانگی تھی، بہت ہلکی سے ہلکی. کہیے لا الہ محمد. آپ کا سونا آپ کو مبارک، آپ کی دکان آپ کو مبارک، آپ کا کاروبار آپ کو مبارک. اللہ کو جی چیز پسند ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کو مال نہیں چاہیے، اللہ کو یہ قول و قرار چاہیے جی. فلم تفعل، لیکن تو نے مجھے نہیں دیا. زبان سے ایک ورڈ تو نے مجھے نہیں دیا، تو سونا جس کے لیے بھائی بھائی کا گردن کاٹ دیتا ہے، باپ بیٹے کو مروا دیتا ہے، بھائی بھائی کا قتل کروا دیتا ہے جی، بیٹا بسا اوقات باپ کو زہر دے دیتا ہے، وہ تو مجھے کیسے دے دیتا؟ میں نے تو ایک ورڈ مانگا تھا تم سے. تم بڑا جھوٹا انسان ہے. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، بس اس کو کہاں بھیج دیا جائے گا جی. یہاں یہ روایت مختصر ہے مسند امام احمد کی. تفصیلی روایت شاید میرے حدیث درس میں پہلے گزر چکی ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں. کہاں شہید ہوئے؟ جنگ احد میں. رات ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ احد کے شہداء میں سب سے پہلے جابر تو شہید ہوگا. ہم ہوتے، آپ ہوتے تو صبح میں بولتے سر میں درد ہے رسول اللہ، تھوڑا بیٹا بیمار ہے، پلیز ویری سوری، میری بیٹی بیمار ہے، وہ وائف کو بہت ٹینشن ہے یا رسول اللہ، بہت بیمار ہے پلیز جی. کبھی بولتے ہمارے پیٹ میں درد ہے. رات ہی میں امام الانبیاء نے کہا دیا تو سب سے پہلے شہید ہوگا. کہاں؟ احد میں. خیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پیشن گوئی حرف بحرف صادق ہو گئی. احد کا مارکا ہو گیا. ہو جانے کے بعد ان کے بیٹے جی، ان کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام جابر ہے جی، وہ صبح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. چھوٹی عمر کے بچے، 17-18 سال کی عمر ہے، اس سے بھی کم، بہت پریشان حال، غمگین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا مالی اراک منکسرن، میں بہت ٹوٹا ٹوٹا تجھے دیکھ رہا ہوں. ٹوٹا ٹوٹا سمجھیے نا، انسان پریشان حال ہو، جیسے قرض میں، مصیبت میں، بیماری میں، آزاری میں. کہا مالی اراک منکسرن، میں تم کو بہت پریشان حال دیکھتا ہوں. منا کیا حال ہے بیٹا؟ حضور نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ابو کا انتقال ہو گیا، ابو کا انتقال ہو گیا اور ابو نے بہت قرض چھوڑا ہے. ابو چلے گئے اللہ کے پاس اور قرض کا بوجھ جی ہمارے کندھے پہ آ گیا. ہماری بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی جی، ان کثیر العیال جن کی کئی بہنیں تھیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا تھا کہ الا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک. ارے جابر، رات کی کہانی کا پتہ ہے تم کو؟ رات ایک عجیب بات ہو گئی، گفتگو بدل دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات ایک عجیب حادثہ ہوا. پوری روئے زمین پر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام آمنے سامنے، اور آج تک روئے زمین میں اللہ نے کسی سے آمنے سامنے گفتگو نہیں کی. موسیٰ کلیم تھے، ان کو بھی اللہ سے کلام کا شرف حاصل ہے، لیکن حجاب اور پردے کے پیچھے. اور سن رات کی کہانی عجیب ہو گئی. کیا؟ وَتَكَلَّمَ مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حجاب. اللہ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی مگر پردے کے پیچھے. وَأَحْيَا أَبَاكَ فَكَلَّمَهُ كِفَاحًا. اور اللہ نے تیرے ابو کو زندہ کیا اور زندہ کر کے سامنے عرش کے بلا لیا، بغیر پردے کے تیرے ابو سے اللہ تعالیٰ نے باتیں کی. لو، آج تک یہ شرف کسی کو حاصل. ہائے صحابہ بھی کیسے مبارک لوگ ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ نے کہا اللہ ان سے خوش ہو جائے. اللہ ہم سب کے دل کو صحابہ سے مطمئن کر دے. ہمیں بہت سارے لوگ ہیں صحابہ سے قدورت رکھتے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. خیر، تو کہا کہ تیرے ابو کو رات اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور عرش کے سامنے بلا لیا، کوئی پردہ وردہ کے پیچھے سے نہیں. کلم ابا کا کفاحن. اور تیرے ابو سے ابو نے ڈائریکٹ گفتگو کی. تیرے ابو اللہ پاک کو دیکھ رہے تھے اور اللہ پاک تیرے ابو کو دیکھ رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں یہ شرف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت نواز دے جنت میں. سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبدی، کیا کہا؟ عبدی، او میرا بندہ. جیسے ابو بولتا ہے او میرا پتر، پنجابی میں بولتے نا، کیا بولتے بیٹا؟ اے میرا پتر. ہمارے اردو والے بولتے او میرا لال جی، او میرے دل کا ٹکڑا. اردو میں کچھ بھی بول لیتے ہیں، کچھ بھی بولتے نا بھائی اپنے بچے کو. اے میری جان، اے میرا لخت جگر. ارے بیٹا تجھے پریشانی کیا ہے؟ اللہ نے تیرے ابو سے کہا کہ عبدی، یہ سب سے بڑا کلمہ ہے، یہ سب سے بڑا. سبحان الذی اسری بعبدہ. دیکھ لو، رسول کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اسری بعبدہ. اور اللہ نے رسول کے ایک صحابی کو کہا عبدی، میرا بندہ. کیا کہا؟ میرا بندہ. تمنی علی عتیق، تو اپنی خواہش کو ظاہر کر، تو کیا چاہتا ہے میں تجھے دوں گا. جیسے بچے کو بولتے بیٹا کیا پریشانی ہے یار، کیوں غم کر رہے ہو، کیا چاہیے میں ابھی لا کے دیتا ہوں بیٹا. ارے کیا چاہیے؟ جیسے آپ بولتے کیا چاہیے گڑیا، آپ بولتے کیا چاہیے، تو کیا ہوتا ہے کتا بندر کا جو فوٹو وہ ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ ٹوئس. یہ لو کیا ٹوئس، ٹوئس بولتے. چلو آپ بولتے ٹوئس چاہیے. ٹوئس موئس نہ لایا کرو، ان کو بچپن سے نہ بگاڑا کرو یارو. ان کو بچپن سے ٹوئس دلا دلا کے ان کے مزاج کو نہ بگاڑیے. غیر اللہ کی پرستش، بت سے تو آپ نفرت کرتے ہیں اور ٹوئس لا کے بچہ کو بت پرست بناتے ہیں. اور ہیں داڑھی والے مولانا صاحب ہیں حاری صاحب، یہ المیہ ہے، بت کی پوجا نہیں کرتے، اتنے سے بت کو نہیں پوجتے. اور اتنا بڑا ہے کتا کا بت لا کے بیٹے کو دے دیتے، بندر دے دیتے. بہت سارے لوگ کے گھر میں گیا تو دیکھا بچی نہیں سو رہی ہے، جب تک کہ ٹوئس اس کے گود میں نہ لا کے رکھ دیا جائے، جب تک کہ بچی. اور ابو میاں داڑھی والے ہیں میری طرح، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، تسبیح اوراد و وظائف کی پابندی کرتے ہیں، اور گھر میں ایک بت بھی ہے. پتہ نہیں کس کس گھر میں کتنا بت ہوگا، اللہ ہی کو معلوم، اللہ ہی کو معلوم.
اللہ ہی کو معلوم. اپنے بچوں کو بت پرست نہ بناؤ. میری بات آنکھ لینا آ گیا. اپنے بچوں کو بت پرست نہ بنائیے, صنم پرست نہ بنائیے. ان کے دل میں بچپن سے نفرت ڈال دیجیے کہ بیٹا یہ اچھی چیز نہیں ہے, فرشتے نہیں آئیں گے. اب لازمن شیطان آئے گا تو شیطان تو خشک ہے, وہ ڈسکو بجا کے بچے کو سلائے گا. جیسے آج کل امی کیا کرتی, بیٹا بچہ رو رہا ہے تو کارٹون لگا کے دے دیتی تاکہ میری جان چھوٹے, بھلے یہ جہنم میں جائے. لو اب کی کہاں نصیحت کیجیے گا. چلیے, تو کیا کہا حضرت جابر کے والد نے, کہا کہ یا رب, حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے ایک بار, لیکن اللہ نے کہا لازمن تم کو کچھ نہ کچھ مانگنا ہے مجھ سے. لو یا اللہ میں کیا مانگوں, جنت میں آ گیا ہوں, سب پرندوں کے اندر ہوں اور عرش اعظم کے اندر قندیل میں لٹکا ہوا ہوں میں. شہداء کا مکان کہاں ہے؟ عرش کے نیچے قندیل میں. کہا یا اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے. اللہ نے کہا نہیں تو کچھ مانگ لے. اللہ دنیا میں ہم کو کرے مانگنے کے لیے تو اپنے مانگتے بھی نہیں, ادھر بھی اللہ نہیں چھوڑتے. قاری صاحب ادھر بھی کہتے دعا مانگ, یہاں لوگ کہتے دعا کرنا کیا ہے, دیکھو ہے وہاں بھی اللہ کہتے تمنے علیہ. یہ روایت صحیح ہے جی, یہ روایت صحیح ستہ کی ہے دوستو. اللہ اکبر. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مانگتے ہی نہیں, چھوڑیں گے نہیں اللہ پاک, تو کہا یا اللہ بس میری ایک خواہش ہے. تو کیا کہ مجھے زندہ کر کے دنیا میں بھیجیے تاکہ میں دنیا میں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ شہادت میں کیا مزہ ہے, شہادت میں کیا مزہ ہے. مزہ کیا ہے؟ شہید سے قبر میں حساب کتاب, منکر نکیر آتے ہی نہیں. منکر نکیر پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے پچھلے ہفتے ایک بیان میں کہا کہ سارے لوگوں کی روح ملک الموت نکالتے ہیں اور شہداء کی روح اللہ خود نکالتا ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے ان سے سنا. قاری صاحب بھی شاید آپ کے یاد آ گیا ابھی ہے نا, کل تک کہا پوری دنیا کے لوگوں کی روح کو نکالتا ہے. اب تھے اس دن, اب بھی تھے. اور شہداء کی روح اللہ خود نکالتا ہے کہ میرے نام پہ یہ قربان ہو رہا ہے تو اس کی روح کو میں خود نکالوں گا, خود. اب جس کی روح اللہ نکالیں گے تو ملک الموت آئے, وہاں کرامن کاتبین آئے گا حساب لینے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ میں بھائی اوپر سے نیچے نہیں جاتا کوئی, نیچے سے پروموشن ہو کے اوپر جاتا ہے, اوپر سے نیچے نہیں آتا دنیا میں بھی. تو اس لیے جب ان دیکھا اللہ پاک نے کہ یہ کچھ نہیں, تو انہوں نے کہا بس یا اللہ مجھے دنیا میں بھیجیے. اللہ نے کہا دیکھو لا یرجعون, جو ایک دفعہ آ گیا وہ یہاں سے جاتا تھن میں دودھ واپس نہیں ہوتا, نکل گیا جی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, تیرے پیغام کو میں پہنچا دیتا ہوں. تیرے پیغام کو. کیا پیغام ہے؟ کہ شہادت میں مزہ کیا ہے. بزرگوں نے لکھا کہ ایک تو مزہ ہے جنت کا, کہ سبز پرندوں میں رہ کر کے پوری جنت میں جہاں چاہیں گھومیں پھریں, کھائیں پیئیں, موج مستی کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں, اور اللہ کے عرش کے نیچے ٹھہریں. لیکن ایک مزہ ہے وہ جنت میں بھی نہیں ہے. جس وقت شہید کے گردن پہ تلوار لگتی ہے اور جسم سے اللہ اس کے روح کو قبض کرتے ہیں, اس وقت جو اس کو مزہ آتا ہے یہ مزہ جنت میں بھی نہیں. یہ وہ ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے, ایک منٹ کے لیے لگی تلوار اور جسم سے روح. اس وقت جو سرور ہوتا ہے اس کو, اس وقت جو اس کو اللہ کی کیفیت, حضوری کی جو کیفیت نصیب ہوتی ہے, یہ کیفیت پھر جنت میں ان کو ملتی. وہ چاہتے ہیں کہ اس کو دوبارہ پھر ٹیسٹ کرو, لیکن اللہ نے کہا کہ لا یموتون الا الموتۃ الاولی, بس ایک بار موت آئے گی, ایک بار موت آئے گی. اچھا بابا حدیث اب آج کے درس والی. تو اللہ پاک نے ان سے پوچھا کہ اب کیا چاہیے تم کو؟
تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے بھیج دیجئے دنیا میں، میں 10 بار شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کتنی بار؟ کہا ایک بار آ جاؤں گا تو پھر اللہ پوچھے نہ پوچھے، تو اس لیے پہلے ہی سوال کر دیا کہ 10 بار مروں، 9 بار نہیں، 10 بار جاؤں اور 10 بار شہادت کے راستے سے آؤں، 10 بار شہادت کے راستے سے۔ ایک دوسرا وہ بدنصیب جو جہنمی ہے، اللہ پاک اس سے کہیں گے کہ ہاں بھائی، اگر پوری دنیا کے زمین کائنات عالم کو سونا بنا دیا جائے اور تنہا تمہیں مالک بنا دیا جائے، تو کیا تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے مجھے دے دو گے؟ تو وہ کہے گا بالکل یا رب۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو کتنا بڑا جھوٹا انسان ہے کہ میں نے تو سونا تم سے نہیں مانگا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ زبان سے کہو لا الہ محمد، تو تو ایک ورڈز مجھے نہیں دے سکا، ایک بات، ایک قول، ایک قرار، ایک عہد مجھے نہیں دے سکا، کہ تو پوری دنیا کا خزانہ کیسے دے دیتا مجھے؟ تجھ سے بڑا کوئی جھوٹا ہے؟ اللہ اس کو کیا کریں گے؟ اللہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب دوسری حدیث ہو گئی، آدھا گھنٹہ نہیں ہوا۔ دوسری حدیث کہ قیامت کے دن اللہ کی جناب میں 2 آدمی آئیں گے، ایک تو جو شہید تھا وہ، اور دوسرا طاعون، ایک مرض ہوتا ہے جس کو اپنے سب کی زبان میں کولرا بولتے، جی پلیگ بولتے، حیضہ بول دیتے، یہ سب طاعون کی قسمیں ہیں۔ طاعون سو جیسے کہ خیر دست کی بیماری پھیلی، اب محلے محلے میں 10-10 20-20 روزانہ مر رہے، یہ طاعون کی ایک قسم ہے۔ یہ طاعون میں مرے ہوئے لوگ اور میدان جہاد میں مرے ہوئے لوگ، یہ دونوں اللہ کی عدالت میں آئیں گے۔ طاعون میں مرنے والے کو، کولرا میں، پلیگ میں مرے ہوئے کو شہداء کہیں گے کہ یا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو میرے ساتھ جنت میں بھیجی، جیسے میرا حساب کتاب نہیں، ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ پھر میں ایک حکمت بتاؤں گا بعد میں جو قرآن نے کہا۔ اور جو لوگ بستر پر عام نارمل مرتے ہیں، کیونکہ پلیگ والے بھی بستر ہی پہ مرتے، کولرا والے بھی بستر ہی میں مرتے، بڑے 2-2 10-10 20-20 ایک دن میں مرے، بڑھتے تو بستر پر ہے، سوائے مجاہد کے کہ وہ میدان میں مرتا ہے۔ تو بستر پر مرنے والے لوگ کہیں گے یا اللہ یہ شہید کیسے ہو گئے؟ جیسے ہم بستر پر مرے ایڑی رگڑ رگڑ کے، یہ بھی تو بستر پہ مرا گاؤں میں، تو یہ شہید کیسے ہو گیا؟ اب جھگڑا ہو جائے گا۔ پلیگ میں مرنے والوں کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جھگڑا۔ شہید کہیں گے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو شہادت کا رتبہ ملے، میرے ساتھ جائیے۔ پلیگ والے کہیں کہ وہ غیر جو عام نارمل موت سے مرے، وہ کہیں گے نہیں یا اللہ یہ میری طرف بستر پر مرے، ان کو میرے ساتھ بھیجیے۔ اب فیصلہ تو کرنا ہے، اللہ پاک کو فیصلہ کرنا ہے۔ تو اللہ پاک کہیں گے کہ دیکھو فیصلے کے لیے کیا ہے کہ ان کے زخم کو دیکھو۔ اگر پلیگ میں مرنے والوں کے جسم پہ زخم ایسے ہیں جیسے شہداء کے، تب تو یہ شہید ہے، اور اگر اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے تو پھر یہ تم لوگوں کی طرح ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ رتبہ دینا چاہتا ہے تو بغیر میدان جہاد کے ہی دے دیتا ہے۔ ہمارے استاد مولانا سعید صاحب پالن پوری جو اس وقت دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے لکھا ہے ترمذی کی شرح میں کہ شہادت 2 ہے، ایک ہے شہادت حقیقی اور ایک ہے شہادت حکمی۔ جیسے وضو کی حالت میں جو مرے گا وہ بھی شہید، چھت گر گئی مر گیا شہید، دریا میں گیا نہانے کے لیے یا گیا مچھلی پکڑنے کے لیے یا یوں ہی تفریح کے لیے غرق ہو گیا، کیا ہے؟ پیٹ میں درد ہو گیا مر گیا، اپینڈکس پھٹ گئی، کیا ہے؟ شہید ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی سے مر گیا، کیا ہے؟ شہید ہے۔ عورت ہے ولادت کے وقت جان نکل گئی اس کی، کیا ہے؟ شہید ہے۔ بچہ تو پیدا ہو گیا لیکن پیریڈ تھے نفاس کے، 40 دن کے اندر مر گئی تو کیا ہے؟ شہید ہے۔ حالت حمل میں مر گئی، کیا ہے؟ شہید ہے۔ سر میں درد ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، کیا ہے؟ شہید ہے۔
لیکن جو میدان میں مرتا ہے اس شہید کو نہ غسل دیا جاتا اور نہ کفن دیا جاتا، لیکن ان تمام شہداء کو غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا۔ وہ حقیقی شہید ہیں اور یہ حکمی شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک فیصلہ کرنے کے لیے یہ کہیں گے کہ جو پلیگ میں مر گیا ان کے جسم پہ جا کے دیکھو زخم ہے کہ نہیں۔ جب جائیں گے دیکھنے کے لیے تو معلوم ہوا جیسے شہداء کے جسم پہ زخم ہے ویسے پلیگ والے کے بھی جسم پر زخم ہوگا، اور جیسے ان کے جسم سے خون نکل رہا ہوگا ان کو بھی خون نکل رہا ہوگا۔ اللہ پاک ان سب کو مغفرت کر دیں گے، بغیر حساب کے مر دیں گے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ اللہ پاک نے اپنے عالم غیب میں یہ بات لکھ دی ہے کہ محمد الرسول اللہ کے امتی میں اتنے لوگ حقیقی شہید ہوں گے اور اتنے لوگ حکمی شہید ہوں گے۔ صحابہ نے ایک موقع پر پوچھ لیا، صحابہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہید کون ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ جو میدان جہاد میں مر جائے، شہید ہو جائے۔ کہا پھر تو تم نے امت کی شہید لوگوں کی تعداد گھٹا دیا۔ 30 لوگوں کو یا 32 لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ حکمن شہید ہوں گے جن سے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی حقیقی شہادت یا حکمی شہادت ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو دوستو، گویا کہ پلیگ میں مرنے والا یا حادثے میں مرنے والا، ہاں آپ کو اشکال ہو جائے گا کہ بے شمار لوگ ہیں ہوش کھو چکے، گاڑی چلا رہے ہیں، اسی حال میں مر گئے۔ اس کے لیے دوسری روایت ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے منشیات استعمال کی اور اسی حال میں مر گیا تو وہ حالت ایمان میں نہیں مرتا۔ ضروری یہ ہے کہ حالت ایمان میں مرے۔ کیا ہو؟ حالت ایمان میں مرے۔ جو حالت ایمان میں مرے گا اس کو یہ حکم حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ دوستو اب چند باتیں غور سے سن لو، پھر جمعہ کی دعا کے بعد لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ ہر ساتھی جس کو یہ دعائیں مل جائے، دوسرے جن ساتھی کو نہ ملے، ابھی یہاں فوٹو والے ہیں، ان سے فوٹو کرا کے سب کو دو، نیکی میں بھی پھیلاؤں اور آپ بھی پھیلائیے۔ سنیے، ایک چھوٹی سی یہ دعا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزانہ اس کو ایک بار یا 2 بار صبح یا شام میں پڑھ لے گا 1000 نیکیاں ملیں گی، 1000 درجے بلند ہوں گے، اور 70,000 فرشتے قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ کتنے فرشتے؟ کب تک؟ آپ تو ہوں گے قبرستان میں اور فرشتے کریں گے دعائے مغفرت۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی تواضع کل شیء لعظمتہ والحمدللہ الذی ذل کل شیء لعزتہ والحمدللہ الذی خضع کل شیء لملکہ والحمدللہ الذی استسلم کل شیء لقدرتہ۔ ایک وہ ابھی عبدالستار بھائی آپ کو دیں گے، یہ مت لے لو بابا۔ یہ دوسری دعا جو پچھلے دفعے درس میں آئی تھی کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا مکالمہ ہوا تھا، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 دعا۔ تیسری دعا یہ سب پہلے ایک کاپی حضرت کو دے دیجیے گا۔ جو شخص گھر سے نماز، بھائی رضوان ابھی ڈسٹرب مت کر، جو شخص گھر سے نماز کے لیے نکلے اور اس دعا کو پڑھ لے گا، حضرت مولانا علی میاں ندوی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے اور ہم نے پہلے سے ہی حدیث کی کتاب جب پڑھی تھی یاد کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب مسجد میں جاتے ہوئے راستے میں اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مسجد سے واپس۔ وہ دعا ہے اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک و بحق خروجی ھذا الیک انک تعلم انہ لم یخرجنی عشر ولا بطر ولا سمعۃ ولا ریاء، خرجت حربا و فرارا من ذنوبی الیک، خرجت رجاء رحمتک و شفقا من عذابک، خرجت اتقاء سخطک و ابتغاء مرضاتک و اسألک ان تعیذنی من النار برحمتک۔ مجھ سے
شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب نے ایک نصیحت کی، اسی پر میں نے عمل کیا۔ میں بہت ذہین انسان نہیں ہوں دوستو، لیکن جو ہے اللہ کا شکر ہے۔ کسی بھی دعا کو یاد کرنے کے لیے میں اس کو لکھ کے جیب میں رکھتا ہوں اپنے، یا میری مسجد میں آؤ گے تو دیکھو گے جو میرا قرآن ہے اس میں وہ دعا رکھی ہوگی۔ روزانہ 2 10 دن 20 دن 25 دن جب پڑھوں گا تو وہ دعا یاد ہو جائے گی، ویسے نہیں یاد ہوتی۔ ابھی بھی میں نے اپنی مسجد میں آج لوگوں کو کہا جو ان کو پتا ہے کہ میں نے ایک دعا مسجد کے گیٹ پر اپنے لگائی ہوئی ہے، جب بھی مسجد میں جاتا ہوں مسلم کی روایت ہے اس کو پڑھ کے پھر داخل ہوتا ہوں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ مسلم کی روایت، اس کو پڑھ دیکھا تم نے، لگی ہوئی ہے گیٹ میں میرے مسجد کے، پڑھتا ہوں کھڑے ہو کے پھر داخل ہوتا ہوں، اس طرح یاد ہو جاتی ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا اس کی زندگی بھی خیر و بھلائی پر گزرے گی اور موت بھی خیر اور کیا دعا تھی، اس میں درس ہو چکا ہے اس حدیث کا۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ ہر نماز کے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھنا۔ اس کے بعد ایک روز جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری رات کی عبادت کا حق ادا ہو جائے، ہم سے کس سے حق ادا ہو سکتا ہے جی؟ تو اس دعا کو پڑھ لیں، وہ دعا بہت ایزلی، بہت آسان۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا خالدا ما خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون علمک ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک ولک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین وتنفس نفس ولک الحمد حمدا لا جزاء لقائلہ الا رضا۔ یہ پانچوں دعا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے نسیم کو۔ نسیم ہے کہ نہیں آج؟ کہاں ہے؟ کہاں نسیم نظر نہیں آئے بیٹھا ہوا؟ اللہ اس بیٹا کو میرے جزائے خیر دے۔ اس نے یہ پانچوں دعا میں نے لکھ کے دی، اس بیچارے نے ٹائپ کیا، پھر کمپیوٹر میں نکال کر کے پھر میں نے اس کی فوٹو کرائی 100 تو 50 تو میں نے اپنی مسجد میں تقسیم کر دی۔ ابھی میں نے عبدالستار بھائی کو دیا ہے، آپ لوگ سب ایک سیٹ ان سے لے لیجئے، دعا کے بعد لڑائی جھگڑا نہیں کیجیے۔